خطبہ استقبالیہ ماشاءاللہ ذوق پر عظیم انداز نال عظیم حاضری سائیاں دی بارگاہ پیش فرمان گے نازش اہل سنت وقار اہل سنت شیر اہل سنت ماشاءاللہ خطیب ملت حضرت علامہ محمد سعید امینی صاحب ماشاءاللہ حضور دے غلام ذرا بولن گے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ جنہ دے ہاتھ حضور دے ناتے اٹھ سکدے نے او ذرا دو میں اتھل اٹھا کے بولن گے تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ محمد سعید امینی صاحب انہا تو بعد انشاءاللہ قاضی صاحب دازیم خطاب حضور دے غلام سمت فرمان گے فی الوقت حضرت علامہ سعید امینی صاحب نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین باواد بلند جھوم جھوم کے سرکار دی ذات درود پاک ایدی محفل پاک ملک احمد نواز اوان مرحوم انہ دے سال ثواب واسطے ملک محمد حسین صاحب مرحوم ملک عبد الرزاق اوان مرحوم انہ دے سال ثواب واسطے انہ دے عزیز و اقربہ نے ملک محمد رمضان اوان صاحب ملک بلال نواز اوان صاحب ملک سہیل نواز اوان صاحب ملک شعیب نواز اوان صاحب اور حافظ صاحب نے اس محفل پاک دا اہتمام کیتا اللہ رب العالمین اس دی خیرات مرحومین نو قبرہ دے اندر عطا فرمائے جنہ انتظام و انسلام کیتا اللہ تعالیٰ ان اندارین دی نعمتاں عطا فرمائے مالک کائنات انہ دا ہدیہ ارادت اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جڑے اس ٹھنڈ دے باوجود چل کے سرکار دی محفل دے اندر آئے ہو کل کملی والے دے ہتھوں رب توانو جامع کوثر نصیب فرمائے عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں خطاب صاحب دادا قاضی احمد حسن صاحب فرمان گے علامہ سید برہان شاہ صاحب فرمان گے علماء دا کام میں توانو بڑا ذوق دیتا بھائی ملک انصر صاحب نے فاروق صاحب نے تے حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل صاحب تشریف فرما نے تے علماء دے ہوندے ہیں ویسے بھی بندے نو ذرا زبان سنبھال کے گل کرنی چاہیے میرے کول نہ علم ہے نہ کوئی چاجے نہ سورے بس عشق احمد کے سوا کچھ میرے داماں میں نہیں مگر یہ وہ شے ہے جو شاہوں کے ایوان میں نہیں مگر یہ وہ شے ہے جو شاہوں کے ایوان میں نہیں وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو کہ ان سا انسان محفل انسان میں نہیں اسی حضور دی بشریت کا انکار نہیں کرتے وہ بشر بھی ہیں بجا کہتے ہو یہ بھی تو کہو کہ ان سا انسان محفل انسان میں نہیں اور جو میرے آقا کی دل میں قدورت رکھے ارے بات ایمان کی ہے وہ حلقہ ایمان میں نہیں بات ایمان کی ہے وہ حلقہ ایمان میں نہیں تے مطلع تسی سمجھو بھئی مولوی نہ پڑھے ہے نہ یادہ میرے کول کو گورے تے کچھ بھی نہیں حضور دا عشق سب تو بڑی دولت بلال کیڑی یونیورسٹی پڑھے ایسا بلال کول کتنا بینک بیلنس سی کتنا ووٹ بیلنس سی وکدہ وکاندہ غلام آیا جدو حضور دے قدمہ چاہیا نا تے امیہ آکھن لگا میرے دشمن دا کلمہ پڑھنا ہے بلال کیا زبان بند رکھ دشمن تیرا ہوئے گا میرے تجان دا مالک ہے امیہ ظلم و ستم شروع کر دیتے ماریا اتنا ماریا کہ تپتی ریت پہ لٹایا سیدھنے تے بھاری پتھر رکھے جلاد کھڑا کوڑا مار کے آخر محمد دا نام چھڑ اس آکے چھڑن واسطے تے نہیں پڑے انہیں آکے نام محمد بند کر اس آکے بند نہیں ہونا ورفعنا لک ذکرک اے بند ہوڑ واسطے نہیں ہے تے بلند ہوڑ واسطے آیا ہے
امیہ آکھنے لگا میں جانتا نہیں ہوں، اس آکھیا کی کرے گا، اس آکھیا ظلم کریں گا، اس آکھیا تو جبر آزما، اسی عشق آزمائیے، ہنر مدہی دھرا ہنر آزمائے، تو ستم آزما ہم جگر آزمائے۔ اس آکھیا اچھا بلال اتنی جرأت، اس آکھیا ہاں، سلاخہ گرم کیتیاں گئی کر کے بلال دے چھاتی اندر لائیے، بلال دی چربی پگلی دھوئے نکلے، امیہ کو لگا سنا، اس کا سرکار دو عالم کی پناہوں میں رہے گے، اس کا خبردار، اس کا اچھا نہیں تینوں میرا پتہ نہیں، اس اپنے مچھندر بلائے، بلا کیا کرنے لگا گاں دا چمڑا لیا، گاں دا چمڑا لے آندا گیا، بلال نو گاں دے چمڑے اندر بنیا گیا، اتو وان دی رسی مار دی، پھر گرمی عرب دی تے پہاڑ دے دامن اندر سٹیا گیا، سارا دن گزرن تو بعد نہ امیہ اپنے مچھندرہ نو آکھنے لگا جاؤ ابل تے مر گیا ہوئے گا، میں کیا مرن تیرے پچھلے، آج جنہ حضور دے غلامہ نال متھا لایا ہے نا، پھر ایج نسل میں نسل نہیں بابے رضوی دیا دعاما آجے تک کم پہیا کر دیا، بلالا کیا مرن تیرے پچھلے، انہاں کیا مر گیا ہوئے گا، مچھندر آئے نا انہاں ان کر کے ٹھٹا مارے، امیہ آکھنا سی جے مر گیا ہویا تو چھڑ دے ہوئے تے جے نام مرے ہوئے تے ہون دامن مصطفیٰ چھڑ دے ہوئے ہون جنہیں سارا دن گاں دا چمڑا تے پھر پہاڑ دا دامن تے عرب دی گرمی انہاں ٹھٹا مارے نا، اس آکھیا اشہد ان محمد رسول اللہ، مچھندرہ نہیں چیخاں نکل گئیاں، انہاں آکھیا اجے بھی دامن مصطفیٰ نہیں چھڑتا، کیونکہ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہی لوگ سور جاتے ہیں، اور یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ مچھندرہ آکے دسیا انہیں اجے دامن مصطفیٰ نہیں چھڑیا، امیہ بلال کو سامنے بٹھا کیا کرنے لگو کیڑی شے جیڑی نبی پلا دے وے پھر مارا بھی اثر نہیں کر دیا، ماشاءاللہ علامہ شیر محمد بوری صاحب تشریف لائے، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ بلال آکھیا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، میں جے تقریر نہیں شروع کی تھی، بس عشق کی گل کرنے لگا، تقریر ہے گا 2-3 گھنٹے تو بعد شروع کر دی، کیونکہ 5-7 گھنٹے تو بعد کئی ساتھ نہیں یہ دیر نہیں، فجر تو انہوں اتنے نہیں پڑھانی، گھر آرام کر کے پھر آگے تو فجر پڑھنی، انجی گا لینا کہ کوئی نہیں پڑھنی، انہیں اسی آنے ابھی راتی جے نعرے مارے تو ہون فجر دی لوڑ کیڑی، ہون ساڑھا حال ہی نہیں ہے، اسی آنے کملی آلے تو واری واری جانی ہے، جے میری لوڑ پوے ٹور ملتان جانی ہے۔ ایک گل یاد رکھیا جے ساری رات محفل کر کے بندہ صبح فجر دی نماز نہ پڑھے تو اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں، نماز فرض ہے، محفل تیرے تے واجب بھی نہیں، اس کے سرکار بڑی بڑی چیز ہے مگر نماز فرض ہے، اور اس عہدہ کامل ہے جیڑا حضور دے اسوہ حسنہ دے مطابق زندگی گزارے، بات دور نکل جائے گی، اس کا کیڑی چیز ہے جیڑی نبی پلا دے، اس کا طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید دی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ مکتب میں نہ معبد میں، سنتے ہیں کتاب عشق تیرے کوچہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ عشق وہ چیز ہے، اس واسطے کائنات سب تو بڑی چیز عشق مصطفیٰ میں، وکدہ وکاندہ غلام آیا نا جدو سائیہ قبول کیتا فتح مکہ تے، ابو بکر صدیق تھلے وے، عمر فاروق تھلے وے، عثمان غنی جنا تھلے وے، علی شیر خدا جنا تھلے وے، سائیہ پاؤں پھڑ کے کعبے دی چھت چڑھ دیتا۔ اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں، اس کے مصطفیٰ سیدھے کی وساعت ہے صحیح، اس عشق دیا گلہ کریے نا کئی بندے پھر ساڑھے نہ لڑ پہنے او جی تسی سننی جیڑے ہو صرف حضور دے عشق دی گل کر دے ہو، نماز دی گل نہیں کر دے، میں کیا ہونے دے او جی نماز روزے دی گل کریا کرو، میں کیا نہ اس نماز دا کوئی فائدہ ہے نہ اس کو روزے دا فائدہ ہے، جیڑا نماز روزے حضور دا عشق نہ ہوئے، ابلیس ہوئے جس زمین دے چپے چپے دے سجدہ کیتا، کاری افضل صاحب انجھے گا لے
کوئی چپا خالی نہیں جتنے ابلیس سجدہ نہیں کیتا کہ انہوں سجدے فائدہ دین گے تے جس ایک سجدہ بھی نہ کیتا ہوئے نا حضور دا عشق سچا ہوئے کل کملی والا انہوں بہوں پھڑ کے جنت لے جائے گا ورفعنا لاکا ذکرک اس وقت حضور دا ذکر سب تو بلاندے کہ جڑی آئے مبارکہ میں تلاوت کی تھی نا تیسرا پارے دا ابتدائی ہے اللہ فرمایا اسی بعض نبیوں نو بعض دے اتے فضیلت دیتی ہے بعض نبیوں نو بعض دے اے رب بریلویاں دے عقیدے تے مور لا چھٹی سنیاں حنفیاں بریلویاں دے عقیدے تے رب مور لائیے لوگ آدھیں فلانو فلان نہیں دیتا نبی نو علم غیب نہیں دیتا نبی نو نور نہیں بنایا نبی نو اے فضیلت نہیں دیتی رابع کیا میں خالق ہو کے میں مالک ہو کے میں رازق ہو کے میں قادر مطلق ہو کے کہ دسنا جدو بھی گل کری نبیوں دے گھاٹے دی نہ کری نبیوں دی فضیلت دی گل کری رب اے بھی تیار سکتا سی نا انصر صاحب میں بعض نبیوں دا درجہ بعض تو گھٹایا ہے رب یہ نہیں فرمایا فرمایا بعض نو بعض دے اتے فضیلت دیتی ہے تے فرمایا اتھے ہی نہیں ایک اونج ایسا بھی ہے کلام اللہ جدے نال میں رب نے کلام کیتا ہے اچھا تے رب نے اتھے بیان کیوں کیتا ہے وجہ پتہ کی ہے علامہ صاحب تشریف فرمانے پوچھ لو پچھلے جڑے دو سپارے نا پہلا اور دوسرا او دے وچ انبیاء بنی اسرائیل دا ذکر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دا ذکر ہے حضرت اسحاق علیہ السلام دا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دا ذکر ہے تمام انبیاء دا ذکر سی تے دو سپارے ذکر چلدا آیا رب کیا سن لو سارے نبی شان والے سارے نبی مقام والے پر جتنے سارے نبیاں دی شان تے درجے دی حد ہے او تو ورفع بعدہم درجات او تو میرے نبی محمد درجے دی ابتدا ایک وجہ سی رب دیتا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ جتنے دو سپارے شانہ نبیوں نے پڑھ آئے ہو نا وہ سارے دے مقام ایک پاس ہے محمد دی شان پھر بھی براؤ اور یاد رکھنا ایک کئی حوالے دے نال اگر میں قرآن پاک کو استدلال کرتا جاواں نا تو 3-4 گھنٹے میں اس سے گفتگو کر سکنا بس ایک گل سن لو جتنے نبی آئے علاقیاں واسطے آئے تو میرا نبی کل عالمین واسطے آیا بس اشارہ کن ہونا اتنا پڑھنا ٹائم نہیں دو میں پڑھ دیاں گا پھر ہر نبی مخصوص میرا نبی وما ارسلناک الا سیدی صاحب لکھا حضور دا رحمت ہونا بھی بارا فا بعدہم درجات کہ حضور کل عالمین واسطے رحمت اور پھر اتنی گل نہیں مکی آج سالے ثواب دی محفل ہے نا انجھے گل ہے تو ویکھو نوح علیہ السلام رب کو پوچھا مولا اور بھی ہے کوئی جس میرے تے ایمان لے آونا فرمایا نوح اور کوئی نہیں فرمایا پھر میرے جیڑے بچا لائے تے باقی نو غرق سلاب آیا پانی نکلیا زمین چو بھی آسمانہ تو بھی سارے غرق ہو گئے تے جدوں واری آئی نا محمد مصطفیٰ دی کافرہ غلاف کعبہ پھڑ کے آکھے مولا جی محمد مصطفیٰ تیرا سچا نبی ہے جیسی نہیں مندے ساڑھے تے پتھران دا عذاب نازل کر آسمان تو پتھر بھی برسا تے جے تھوڑا اس تو کوئی وڈا عذاب بھی دیو بھی دے اسی محمد مصطفیٰ جو نہیں مندے رب آکیا سونے انہوں نے دس دے وچ وسطہ تو ہوئے تے عذاب دے دیا میں نے اے دسو جڑے مصطفیٰ نو مندے نہیں سن اونا تے زہری عذاب آیا نہیں قبر تے لتر کھیپی ہونی ہونی حشر کی ہونی ہونی ہے تے میں نے اے دسو جس ملک احمد نواز دے جان تو بعد ملک محمد حسین آوان دے جان تو بعد بھی مصطفیٰ دا ذکر ہوندہ پہ ہوئے اوہ قبر تے کوئی بچھو چھیڑ جائے کیویں ہو سکتا ہے اور جے کافر غلاف کعبہ پھڑ کے بھی عذاب مندر تیرا بکھ نا سوڑی نہ وچ تو وسنا ہے اور میں ایک عذاب نہ ہونا بھئی کئی بندے آدھیں جی ساڑھا عقیدہ حضور نے قبر چاہنا ہے اور کوئی مولوی نہ عقیدہ جی نہیں حضور نے نہیں ہونا
حضور دی تصویر بھی کھائی جائے دی. ایک جگہ تے حضرات بیٹھے سن علماء کرام اسے گل تے بیٹھ چڑ پئی میں کہ یار مولویوں نہ لڑو, اور مولویوں دے مسئلے ڈھیر لڑن واسطے, او بھی سچے تے اسی بھی سچے, او بھی سچے ایسی بھی آخر لگے گل سمجھ نہیں آئی, وہ بھی سچے ایسی بھی سچے. میں کیا ہاں انہوں نے حضور دی زیارت ہونی دوروں, کیونکہ میرے نبی دی شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کہ رحمت کائنات قبر جاجے دی عذاب کی بھی آئے گا کہ رب انہوں نے پھنجا لوانا ہے. اے دنیا تے آتے ہیں نبی دا میلاد بھی جائز نہیں, حضور تو دور آکھنا بھی جائز نہیں, قبلی والد علم غیب مننا بھی جائز نہیں. تے انہوں نے پھنجا نہیں کرنا تے اور کی ہوئے تے ساڑھی قبر وچ مدینے والے آؤ, ساڑھی قبر وچ. میں نے دسو اللہ کرے تسی تھانے جاؤ, ہن نہیں سا کڈن لگے, اللہ کرے تواڈے تو ایک بھی تھانے نہ جائے. تے جے کوئی ٹر جائے تے تھانا بھی تو لگدا میں حجال چکیا تے ملکم سردیوں تے ول گالے جیڑا بھی کوئی آیا دادا فلانا ایس ایچ او نال بھی میرا تعلق ہے, فلانے اے ایس آئی نال بھی, تے پھر بندے دی خانیوں کام نہیں کردی تھانے جا کے تے اتوں ملکم سر وڑ پوے, یا کوئی تہاڈا بندہ لگدا وڑ پوے جدی ایس ایچ او نال ول گال ہوے تے پھر بندے نوں حوصلہ نہیں ہو جاندا. تے جدوں اسی قبر تے جانا ہے, ماں بار باپ بار اولاد بار, جنہ واسطے کوڑ کڑپ مار کے سارا کچھ اکٹھا کیتا سارے باہر, تے او جناب ڈرونی شکلاں لے فرشتے, تے بندے دی اوتے حالت کی ہوئی, ٹیبل دے تھلوں پیسے پھڑنا لیا, رشوت لے کے گناہگار نوں بے گناہ کرن والیا, ساری رات شراب خانے تے رہن والیا. جدوں اے غبارے چوں ہوا نکلی پھر پتہ لگے, اوتھے پھر شامہ پہ جڑی تے جدو مصطفیٰ کریم آمنے قبر چ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے امان دا, قبر چ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے امان دا, کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلامان دا, کفن میلا نہیں ہونا محمد دے. اوتے پھر شامہ پڑھیاں جڑے آگے سن ماذ اللہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے, آ نہیں سکتے, پھر اوتے کی ہوئے گا. اسی جس ٹائم زیارت کرنی ہے نا تے ساڑھے چہرے کھل جانے, اسی آنا کم بن گیا ہے, او محبوب آ گیا ہے جدے بارے اسے دنیا چاک دے سا سب سے اولا. اور میری گل سنو, ملک صاحب, دیوانہ صاحب, رانا صاحب, چودھری صاحب, بندہ تو بڑا معتبر ہے, حد چکیا تیری توہین ہوندی تے جی آج راتی غبارے چوں آواز نکل گئی نا تے تیری اگلی رات آئی قبر وچ تے پھر تینوں پتہ لگ جائے گا بھی اس ہاتھ چاہن دا مول کیویں پیندا ہے. ہاتھ چاہ جے مدینے والا تیرے تے ہاتھ رکھ لوے, سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے اور خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اور ایک گل انجے نہیں تلہ مار کے میں نہیں کی تھی, سب سے اولیاء ہو اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. تے ایک گل میری نہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کیتی ہے, تے اعلیٰ حضرت جیڑی گل کر دینی ہے قرآن دی تفسیر کر دینی ہے, مصطفیٰ دی حدیث دی وضاحت کر دینی تے اپنی گل نہیں کردا. مولوی نے لکھیا تفسیر اکرام محمدی, لکھن والا مولوی عبدالستار غیر مقلد ہے,
فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ دے تحت لکھیا میں گل کی تھی وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ بس میں ہوتی یہ گل مکا دینی ہے کئی سب جی میں تشریف لے ہوں کہ میں میک چھڑ دینا ہے مولوی عبدالستار اہل حدیث سے گل لکھ ہے تفسیر اکرام محمدی ہے کہ مدینے اندر ایک یہودی ہے جدی اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی اکھو انا ہو گیا تے انہیں وجہ بھی لکھی بھی بینائی سلب کیوں ہوئی اکھاں تو انا کیوں ہویا انہیں وجہ لکھی اس واسطے کہ او دے سینے چ حضور دا بغض سی حضور دے بغض نالوں دا سینہ بھریا سی تے میں آخدا ہونا پھر استاد کو ہی پوچھ لو جے دے سینے چ حضور دا بغض ہوے او دیاں اکھاں دا نور نہیں رہندا او دے دل دا نور کیویں رہے گا تے جیڑا نور تو انا ہو جائے او کملی والے دے خلاف بھونکے نہ تے اور کی کرے بک بک کردا رب نے نور سلب کر لیا بڑے حکیم طبیب معالج افاقہ نہیں صحت لبے کی تھوں جی دے کولو خیرات لبنی ہو دنال تو زد لا کے بیٹھا ملک صاحب جی دو ہوتے زد لا کے بیٹھا پھر خیرات کی تو لبے ایک دن انہیں عرب دا سب تو وڈا طبیب بلایا نا انہیں معائنہ کرن تو بعد آکیا بات جڑی رہ گئی یا انہی لنگنی گھر پہنچیا تے ٹھنڈا صاف رہا بیٹھا او دی ایک بچی ہے جڑی حضور دی غلامہ بن چکی ہے حضور تے ایمان لے آ چکی مگر ایمان چھپا کے رکھے ہے یہ او وقت میں جڑا بلال اللہ دسیا ہے جڑا حضور دا نا لیندا حضور دا کلمہ پڑھدا ظلم و ستم دے پہاڑ دے اوپر اڑے دیتے جاندے ظلم تے ستم دا بازار ہونے واسطے گرم کر دیتا جاندا اس بچی نے ایمان چھپا کے رکھے جدو باپ ٹھنڈا صاحب رہیا نا باپ دے قریب آئی آکھن لگی ابا جی اج خیر ہے کافرہ مگر باپ کا کتنا ہے مسلمان ہے باپ کافر ہے مگر پھر بھی کتنا ادب ہے تو اپنے مسلمان باپ کا بھی کبھی ادب کیتا ہے تو خطیب ہے تو ادیب ہے تو نعت خان ہے تو پروفیسر ہے تو وکیل ہے پاویں وقت دا ولی ہے غوث ہے کتب ابدال ہے قطب الارشاد ہے جیڑا بڑا بھی ہو جائے تیری جنت رہنی ماں دے کلمہ تھلئی ہے اور جیڑا بڑا بھی ہو جائے حضور نے فرمایا او سکل ابواب الجنہ اور جنت کا دروازہ تیرا باپ ہے اس صوبے تو بغیر تو جنت داخل نہیں ہو سکتا آج تو تے یارہ نال جانا ہوئے تے آنا اماں چوب کر میں بیلیے نال چلے حضور دی غلام ہے باپ کافر ہے مگر ادب نہ لا کے پوچھ دیا بجی علی خیر یہ حضور دی تربیت کہنے لگا عرب دا وڈا طبیب بلایا سی انہیں جواب دے دیتا ہے اور ساری زندگی نبی نے گزرے گی اگے کوئی آسی بھی صحت مل جائے آکھن لگی انج نہ کر ربا ایک طبیب نال میری بھی شناسائی ہے ایک طبیب نو میں بھی جان دی ایک حکیم نال میری بھی واقفیت ہے آکھن لگا تے بچے ہوں تڑی چھپا کے کیوں رکھی آکھن لگی ابا جے پہلے لے جاندے تے تو ہونا بھئی جیڑی خوراک اس دتی فلانا بھی دے چھڈیا ایک خوراک فلانے کو بھی شفا آ جایا اور اپنے سارے نہ بیج چنگ لیے نا اور میں تینوں طبیب کو لے چلا آخر لگا پھر جلدی کر چھتی کر چلیے ہو سکے ابا بہ جا اندے اندر کیڑا کام ہے تیرے مصطفیٰ اندے کم ہی نہیں تیرے مصطفیٰ تے آ جائے اندے تے اتنے اندے اے تو بندہ عمرے تے ٹر پوے نا تے کنی لگ دے ماشاءاللہ کہاں جا رہے ہیں یہ اللہ دا کرم ہے میں عمرے تے چلنا ہاں ارکان عمرہ جو ہے نا ارکان حج اور عمرہ مکے میں پورے ہو جاتے ہیں مدینے جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے بندہ میں نہ کہنے لگا کیوں مدینی ڈک دین میں کہنا پتہ ہے جیڑا بندہ ساڈے نال رلے جنت جائے کیوں حضور فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اے ساری کیالی جنت دی ہے تے اسی دی جنت بڑھن کیویں دی ہے اس دھرتی کے چومے قدم مصطفیٰ کے اس دھرتی کے چومے قدم مصطفیٰ کے کبھی آتے آتے کبھی جاتے جاتے اور حضور فرمایا من زارا قدری وجبت لہو شفاعتی جس میری قبر انور دی زیارت کی تھی میں محمد جو دی شفاعت واجب ہو گئی عجب رنگ پر ہے بہار
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مدینے کے کتنے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرا دے والے کل میں نے یاد آگی کہ لگ دے ہاتھ کی نہ جاوا انصر صاحب اجازت ہے میں ہوں کوئی گلہ چھپا جانا کہیں بندے آکھن نا ایک بندے نے کہا دی حسن صاحب آکھیا بھئی انہاں کہی ٹائم چاہیے انہاں کہی ٹائم تے کوئی نہیں انہاں کہ پھر کوئی بندہ دے انہاں کہ امینی گل دے ہو سکے تقریر بڑی گل کوئی اپنی کاپی گل دے ہو انہاں کہ چلو جی کوئی کاپی گل دے میں کہ تسی نوں دس رہا ہے امینی کو میرا پورا رجسٹر تو کاپی بن امینی کو میرا پورا رجسٹر ہے تو دوجی گل ہے وے تقریراں نال گل نہیں تھوڑیاں ہون یہ چوکی ہون اسی کھائیے سنیاں دا تے چوکیدارا بھی نہ کریے ہاں جی مینوں نظرانے دین سنی مسیتاں ہی تنخواہ دین سنی ہاتھ چومڑ سنی تے عقیدے دی واری بس ٹھیک ہے دی لگا انج تے نہیں نا تقریراں نال گل نہیں اپنے مسلک تے چوکیدارا کرنا ساڈا حق ہے ایک بندہ اج کل بیٹھا نیٹ تے نہ او دا میں نہیں لگا کچھ دن پہلے میرے استاداں نے صاحبزادے دی شان سید نوں چنگا لگتا ہے چنگا جا انہاں پیڑ کے چنگا لگتا ہے وہ آتا جی ابو بکر عمر کا ایمان ثابت کرو میں کہ بوتھا بے حضور فرمایا من دارا قبری واجبت لہو شفاعتی اور جن نے میری قبر دی زیارت کی تھی میں محمد دی شفاعت واجب ہو گئی اور جیڑا اتو زیارت کرے اور دے شفاعت واجب ہو گئی تو جیڑے ابو بکر عمر ستے ہی کار تیرے ایمان ثابت کرا اپنے ایمان دی گل کر ابو بکر عمر دے ایمان دی گل نہ کری ساڈے نال میرا مضمون نہیں مگر میں دساں حضور فرمایا میری قبر انور دی جیڑا زیارت کرے گا میرے تے شفاعت اگلی گل سنو حضور فرمایا جیڑا 40 نمازاں مسلسل متواتر میری مسجد نبوی وچ پڑھے گا میری مسجد نبوی وچ پڑھے گا میں محمد کولو جہنم کو آزادی دا پروانہ لے کے جائے گا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ میں کہتا ہوں مدینے نہیں جان دیتا بھی ہوئے ساڑھی پارٹی تا تے بخشیا جائے مدینیوں تے بخشش دے پروانے جاری ہوندے ہیں میں نے آج تک لکھاؤ اجے ہون بھی آج یہ 8 دن واسطے لے جایا جاندہ ہے نا تے میری ریاضی ذرا کمزور ہے 8-5 40 پوریاں کرن پتہ لگا اوے حج تے مکے پورا ہوندی تصدیق مدینے ہوندی ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے پیارے کا روزہ دیکھو بات دور نکل جائے گی بچی آنکھن لگی انہیں اندھا اتھے کیڑا کام میں گلی یاد ہے نا انہیں اندھا اتھے کیڑا کام میں اللہ در مصطفیٰ نہیں جاندہ تو دوجہ نہیں ڈاک لیتا ہے تو بیت میں آئی آنکھن لگ گیا پھر جا کے حقیقت کریں گی اس آکے ہوتے حقیقت کرنے کی ضرورت نہیں یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا وہ بچی چلی گھروں حیاء والی چادر اوڑی نا حضور تے بوے جا کے آندھی کھلے بوے بیٹھی کے تیرے دیوارے آگئے سن دلا گیا محرمہ غمات مارے آگئے کہ اس بچی نے کمال کر دیتی جا کے سوال نہیں کیتا منگیا نہیں التجا نہیں کیتی بوے حضور دے کھلو گئی جیڑا حضور دے بوے اپڑ جاوے ہو دی بگڑی بڑھ جاتی ہے عبداللہ ابن ابو قحافہ آیا تے تاجدار صداقت بن گیا عمر ابن خطاب آیا تے فاروق اعظم بن گیا عثمان بن عفان آیا تے ذوالنورین بن گیا جے علی آیا تے شیر خدا بن گیا انا مدینۃ العلم والی بابھا کرم اللہ وجہ الکریم بن گیا جیڑا بھی در
والے جو در مصطفیٰ کے گدا ہو گئے، دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھے رب نے ہر غم سے بری کر دیا۔ وہ بچی آگے لگی تیرا اتھے کوئی کام نہیں، جان کی ضرورت نہیں، تیرے مصطفیٰ تے پہنچی، سوال نہیں کیتا، منگیا نہیں، حضور کا شانہ نبوت چ نکلے۔ وہ منظر ویکھو ذرا جدو کملی والا نکلے ہوئے گا تو اس بچی دی نگاہ چہرہ مصطفیٰ تے پہ ہوئے گی۔ حضور دی زیارت کی تھی، حضور چل پہ سوال نہیں کیتا، حضور دے پیچھے پیچھے چل پہ۔ گل یاد رکھے جو میرا موضوع ورفع بعضهم درجات، پیچھے پیچھے چلی، حضور جوڑے اتارے، مسجد نبوی تشریف لے گئی۔ اس بچی نے اپنے سر دے دوپٹے دا ایک پلو لا لیا، ایک پلو سر تے۔ حضور دیاں غلاماں دے سر ننگے نہیں ہوندے، اس تے بھی بات کرنے دی ضرورت ہے، مگر کئی سباؤں لے اینی کر کے چادر بچھائی نا، حضور دے جوڑے چکے، نالین چکے، اینی کر کے اپنے چادر چ جھاڑے۔ جیڑی مٹی حضور دے جوڑے نالوں اتری نہ نالین نالوں اینی کر کے اکٹھی کر کے سینے لا لئی۔ ویکھ لو پھر بھی اپنے بندے نے احساس ہے نا، تقریباً 5-7 سال میرے پیچھے جمعے پڑھے غوثیہ مسجد۔ این جی تساں تے آکھیا وی آج امینی دا پیچ ویکھ کے ہی چھڑنا۔ صاحب فرماندے ہیں کوم بھی ویکھدی بھی مولوی دا پیچ کتنا ہے۔ کئی صاحب رحمت اللہ علیہ کدی نعرہ مار چھڑو مولوی بیچارہ بھی سا کھڑ لے۔ ایک یاد میں آکھیا میں کہو رل کے پڑھو، بندہ ہی کہنے لگا مولوی پیسے تو لینے تے پڑھی ایسی۔ میں کہا یار 100 وچ تسی میں نبی دی آل دا نوکر ہے، نبی دی آل دے نوکر بخیل نہیں ہوتے۔ جی میں اس وقت کئی بندے تا نہیں پڑھتا بھی پیسے تو مولوی لے جانے رسی کیوں بے لٹے لائیے، وہ اس پڑھن دا ملک قبر وچ پہنے تے حشر وچ پہنے۔ وہ نالین علی مٹی سینے لا لے، 12 ربیع الاول دا چند چڑھدا ہے جدوں تسی بھی نالین سینے لاندے ہو نا، علامہ بوروی صاحب تے علامہ افضل چشتی صاحب تے بندے پھر آتے ہیں جی یہ نالین لگانا کہاں سے ثابت ہے، کیوں لگاتے ہو؟ میں کیا سی نالین دا نقشہ لائیے تکلیف ہے، نبی دی غلامہ دے نالین دا لگن والے مٹی سینے لائیے۔ ساڈا نالین دا نقشہ تے دوبارہ نہیں تے نبی دی غلامہ حضور دی ظاہری حیات نالین دی مٹی سینے لا لئی تے اگوں پتہ انہیں کم کیڑا کیتا، سنیاں بریلوی والا پکا پیڈا ٹردی جاندی تے آخدی پتہ کی ہے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی ساڑھے بھی کئی بابیاں دی عادت ہوتی سویرے فجر ٹائم نکلن نہ گھروں وضو کر کے تو کملی والے تو درود پڑھ دے کاروبار صوفی غلام رسول صاحب لوگوں نے یاد ہوتے سارے نہیں بندے پھر چڑھ دیں جی درود کیوں پڑھ دیو؟ میں کہ تو نہ پڑھ، تینا سے مجبور کیتا بھئی درود پڑھ، اور میں کہ کملو تیرے ڈکیا ڈکینا نہیں، ان اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي، اوے اللہ بھی اللہ دے سارے فرشتے درود پہ کر دے دی۔ سانو مدینے اٹھنے مدینے نہ جاؤ، 70,000 فرشتہ سویرے حضور دے روزے تے حاضر ہو گئی، 70,000 شامی حاضر ہو گئی تے غلاموں موئی تو اڈی ہے جیڑا بار بار جاندے ہو، جیڑا زندگی ایک باری آیا دوجی باری نہیں سوا تے ساڈا قاضی حسن ہر سال ٹرے، ساڑھے بندے ہر سال 6 مہینے بعد ٹرے، موئی نہیں لگی غلاموں دی۔ فرشتہ جڑا ایک باری آیا دوجی باری آونی، میں کہا پہلے سانو ڈکن تو رب نہ رابطہ کر مولا، میں بریلوی نو ڈکیا تے تو فرشتے نو گلی آؤں ہیں جی درود اذان تو پہلے کیوں پڑھ دیو تے پیچھے کیوں پڑھ دیو؟ میں کہا تو درود دا وقت بھی کھا پڑھنا کی دوں کلو وشربو ربا دا کھاؤ تے پیو تے بندہ کہ 9:50 منٹ روٹی نہیں کھائی، کیوں نہیں کھائی؟ تینوں کیا ٹھیکیداری دیتی ہے جڑے 9:50 منٹ روٹی میں کھانی بھی کھاؤ؟ میں کیا 9:50 منٹ کھانی تاں بھی کھائیے کہ رب ٹائم دی پابندی لائی ہو۔
تو چلو علامہ بھوروی صاحب تے علامہ چشتی صاحب بیٹھے ایک گل ہو رہے، میں ایک نمی تحقیق کی تھی دیگر دی نماز بھی کوئی کام سو کری بندے ایسے نہ آج یہ 2-4 باری اور میں آئے ہو تو میں سوتے دی بھی آخر کوئی ویک لو قاری افضل صاحب سویرے بندے چندہ کرنا اس آنے اس مولوی دے 2 پھرے لگا یہ نماز آنا کم تے مکے کیونکہ نماز سنی ذرا پتلی نہیں پڑھ دیں چلو تو کہیں نہ کہ نماز پڑھے کرو کو بندے بڑے کری گا رہے پتوان پتہ نا جی پتلی فصل بوٹا مار دی میں کہا تیرا بوٹا ہوتے جی تو کبر جو بنیا نا پھر میں دس بارہ دیگر دی نماز کوئی نہیں جیڑا مردی مولوی میرے نال گل اپنا ہوئے بگانا ہوئے میرے نال پیڑ لالا ہوئے دیگر دی نماز کوئی نہیں جی دی جرت ہے میرے نال گل کرے جنے جی کیوں کیویں نہیں دیگر دی میں کہ جی میں کل کوئی نہیں انجھے دیگر کوئی نہیں تو آنا نا کل قرآن سے کوئی نہیں حدیث کوئی نہیں میں آنا دیگر دی نماز کوئی نہیں جنے کل ہیں میں کیا ہے میں کہ جی کل نہیں تے دیگر بھی نہیں جے کل ہیں تے وہ دیگر بھی ہے جنے گل سمجھا میں کیا کل آخنیا اسی اپنی زبان اندر اصل اندر ہے سالے ثواب اصل اندر ہے اسالے ثواب کوئی کل آخ لیندہ ہے کوئی تیجا آخ لیندہ ہے کوئی سلامہ آخ لیندہ ہے کوئی دسمہ آخ لیندہ ہے اصل اندر اسالے ثواب ہے تو جیوے اے نہیں نا پھر دیگر بھی نہیں دیگر تو صلاة الوسطی تے بھی کھائے گا دیگر نہیں بھی کھا سکتا تو میں صلاة الوسطی ملڑی نہیں میں اہلا دیگر بھی کھا میں جیادہ کل بھی کھا تو پھر میں بھی نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حیدر سرزمین سرگودا دی شان جماعت اہل سنت عظیم ترجمان خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آ رہے ہیں احباب جلدی جلدی رستہ دیں گے قاضی صاحب نو خوش آمدید کماں گے تمام احباب اپنی اپنی جگہ تے جلدی جلدی تشریف رکھن گے انشاءاللہ قاضی صاحب سے خطاب تو بعد فخر السادات علی نبی اولاد علی صاحبزادہ پیر سید برہان حیدر شاہ صاحب حافظ آبادی آپ بھی تشریف لے آ چکے ہیں انشاءاللہ قاضی صاحب سے خطاب تو بعد شاہ جی دا عظیم خطاب ہوئے گا تمام احباب جلدی جلدی اپنی اپنی جگہ تے تشریف رکھن گے قاضی صاحب نو خوش آمدید کماں گے تمام احباب محبت عقیدت نال تشریف رکھن گے اس کا حساب میں گھنٹہ ایک تقریر سنانی ہے کیونکہ بندے کے بار بھی سبق سنانا ہوندہ تو گھر پکے ہوئے دکان تو جے سبق کچے ہوئے گھنٹہ ایک سبق سنانا پھر آپ دا خطاب ہے گل ٹھیک ہے نا ویسے نہیں جی نہیں بات بھی بندے متھے لگنا بس اے گل مکمل کر کے اجازت او بچی حضور دے نالین والی مٹی سینے لائی تے ٹردی جا رہی تے کملی والے تے درود آسانی ڈکڑ آلے ہو حضور دے زمانے تیرا باپ پہ پڑھدا گل یاد ہے نا گھر پہنچی نا بس بات مختصر کرا باپ نو آکھن لگی ابا قریب آ باپ قریب آیا نا سلائی لئی سرمے والی سلائی تے ایک آنکھ وچ پائی تے ایک دا نور بحال ہو گیا دوجی وچ پائی دوجی دا نور بحال ہو گیا حیران ہو گیا یہودی آکھن لگا کیڑا حکیم ہے کیڑا طبیب ہے جنہیں میری لٹی دنیا بات کر کے رکھ دیتی اسا کیا ابا چھڑ تینوں صحت لڑ گیا سی یہودی سی نا زدی پہ گیا زدی بڑے نہیں ہمیں بتاؤ بھائی بتاؤ دکھاؤ دکھاؤ کہاں ہے وہ کہنے لگا نہیں دس صحیح دس آکھن لگی ابا جے زد کرنا تو سن اس کریم دے جوڑیاں دی خیرات دی جنہوں رات دن خرافات بول رہے یہ دو ایک گل سنی اندر دا مرض جا گیا چھری یا کوئی لوہے دی چیز پھڑی این کر کے آنکھ کھچ ماری بار کڈی تے آنکھ سلامت پھر دوجا وار کیتا بار کڈی تے آنکھ سلامت تیجا وار کیتا بار کڈی آنکھ سلامت بچی اگے بات کے ہاتھ بڑھ گیا کیا بات کوئی سمجھ جا اے اس کریم دیا جوڑیاں دی خیرات دی جیڑا ایک باری دے دے واپس نہیں آ لیندہ ہوتا ایک باری دے دے میں واپس
1 کروڑ روپیہ انعام دیاں گا میں، ہے کوئی جنا لینا لا کتنا تھوڑ گئے تو میں کہا ویس اللہ کو کوئی ادھارے لے لے کتنا انعام ہے 1 کروڑ روپیہ انعام دیاں گا۔ جدید زمانہ ہے، سائنس بڑی عروج تے وے، کوئی ایک ڈاکٹر میں آ کے آکھے بھئی جدی آنکھاں دی بینائی نہ ہوئے، جدی آنکھاں دی بینائی نہ ہوئے میں او دا علاج کرنا تے علاج کرن تو بعد اپریشن کرن تو بعد او آنکھ چھریاں ماردہ پھرے او دی آنکھ ضائع نہیں ہوئے گی۔ ایک ڈاکٹر سامنے لے لے، ایک ڈاکٹر لے آؤ سامنے میرے جڑا کہ مار چھریاں اور میں آنکھن دیو سائنس ترقی جتنی بھی کر جائے، ڈاکٹر جتنا بھی پڑھ لیں، مصطفیٰ کریم دیا جوڑے نہ لگن والی خیرات نو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ وَرَفَعَا بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ ایک مولوی سرگودے داکھن لگا میں نو گل دی سمجھ آ گئی ہے، اے بندے دی آنکھ تے سبز پٹی کیوں بندے؟ میں کہ کیوں جڑے اے جدی آنکھ خراب ہوئے نا او دی جناب آنکھ تے سبز پٹی بندے تے جدہ دماغ خراب ہوئے او سبز پگڑی بندے۔ بندہ ایک میں آنکھ لگا مولوی ہے گل کیتی میں کہ دا دماغ اپنا خراب ہے، میں نے اے دسو جدی آنکھ تے موتی ہوئے کدی سبز پٹی بننی نہیں، اپریشن تو بعد بننی جاندی، اپریشن تو پہلے بننی جاندی کے بعد جدو نور بحال ہو جائے تاں بننی جاندی۔ ہر کسی دا اپنا اپنا لوگ کے میری سمجھ کے جیڑی گل آئی ہے نا ڈاکٹر بھویں جیڑا بھی وڈا ہوئے اپریشن کرن تو بعد سبز پٹی لا کے آنکھ دے میں دل پورا لایا خیرات تینو سبز گنبد ہوئی لبڑی، میں دل پورا لا چھڑے خیرات تینو سبز گمت ہوئی لبڑیاں تے اوہی بندہ سبز امامہ رکھ دے جیڑا خیرات مدینے آلے کلو مگ دے تے لوگو ورفع بعدہم درجات۔ جس محبوب دے جوڑیاں نہ لگن والی مٹی نو کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس محبوب دا مقام کون سمجھے گا، اس محبوب دی شان کون سمجھے گا، اس محبوب سے کون گفتگو کرے گا۔ میں آخنا ہوں مولویو اپنی روٹی دا کوئی اور سوترا کرو، اور کسے مسئلے جی بحث کر لو، کملی والے دی ذات تے گل نہ کریا کرو۔ اے حضور دی ذات بلند تر بلند دے جتھے خطیب ادیب نقیب پروفیسر لیکچرار سارے دی عقل دی حد ہو دیئے او تو مصطفیٰ کریم دے جوڑے نہ لگن والی مٹی دی ابتدا ہو دیئے۔ وما علینا الا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خطیب ملت حضرت علامہ سعید امینی صاحب نے پرمغز پرذوق ماشاءاللہ عظیم خطاب تو نوازے۔ دوران خطاب قاضی ملت سرزمین سرگودادہ معروف نام جماعت اہل سنت عظیم ترجمان خطیب پاکستان عظیم نکتہ دان حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اب تشریف لے آئے۔ آپ کو تمام انتظامیہ دی طرفوں خوش آمدید کمانگے۔ دیگر جتنے علماء کرام سٹی دی زینت نے استاذ العلماء حضرت علامہ احمد شیر پوروی صاحب آپ تشریف لے آئے، جناب بھائی سجاد ترابی صاحب، ملک فہیم امان صاحب، دیگر جتنے حضور دے غلام تشریف فرمانے تمام نو خوش آمدید کمانگے۔ میں ایک جملے دے نال میں قبلہ قاضی صاحب دے حوالے کرنا چاہنا، جنہ دا ذوق سلامت ہے، جنہ نو امینی صاحب دا خطاب سمجھ آ گیا، جنہ نو جماعت اہل سنت دے عقیدی دی ترجمانی سمجھ آ گئی ہے، وہ ذرا باواز بلند بولن سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میں عقیدت بھر ایک جملے دے نال میں قاضی صاحب دے حوالے کرنا چاہنا، حیا زمانے نو کون دستا، حیات زہرا دے گھنڈ دنائے۔ جنہوں آ گئی یہ سمجھو بولے سبحان اللہ۔ نصیبہ والا اس بارگاہ سلام کرے گا، حیا زمانے نو کون دستا، حیات زہرا دے گھنڈ دنائے۔ ردا نتھیاں دے سر تے ہوندی، ردا تے زہرا دے گھنڈ دنائے۔ ردا نتھیاں دے سر تے ہوندی، حیا زمانے نو کون دستا، حیات زہرا دے گھنڈ دنائے۔ ردا نتھیاں دے سر تے ہوندی، ردا تے زہرا دے گھنڈ دنائے۔ جناب قاضی صاحب حاصل کلام جملہ، فنا دے تابع ہے فانی دنیا، مقام زہرا دا کیویں سمجھے۔ فنا دے تابع ہے فانی دنیا، مقام زہرا دا کیویں سمجھے۔ اے وچ حشر دے نتارا ہو سی، بقا تے زہرا دے گھنڈ دنائے۔ اے وچ حشر دے نتارا ہو سی، بقا تے زہرا دے گھنڈ دنائے۔
ایک سجدے چھرات مک گئی خدا دی بندی دا ذوق ویکھو ایک سجدے چھرات مک گئی خدا دی بندی دا ذوق ویکھو دعا دے منکر نو کیویں دساں دعا تے زہرا دے گھنڈ دا نائے ایک سجدے چھرات مک گئی خدا دی بندی دا ذوق ویکھو دعا دے منکر نو کیویں دساں دعا تے زہرا دے گھنڈ دا نائے جی اجی بھی سمجھنا بھی تینج کمانگے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج زہرا مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج مقام خون حسین یہ ہے جدی عقیدت حاضر در محبت نال بولے سبحان اللہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا جناب قاضی صاحب کے نانی اس بارگاہ جو خیرات مل دی ہے وہ اگلے جملے تے توجہ فرمان کے تے پھر بولن گے سبحان اللہ کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا اسی عقیدت نال خطیب ملت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنے ذوق بڑے عظیم خطاب تو نوازن گے انشاءاللہ قاضی صاحب دے خطاب تو بعد شاہ جی تشریف لے آ چکے ہیں انہاں دا بھی انشاءاللہ ذوق بڑے عظیم خطاب حضور دے غلام سماعت فرمان گے اس دنالی 2 اعلان 5 دسمبر بعد نماز عشاء مین بازار حیدرآباد ٹاؤن دے اندر عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس جس دے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ فیضان الحسن قادری صاحب عظیم رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ جناب فیضان الحسن قادری صاحب 5 دسمبر اور انشاءاللہ 7 دسمبر صبح 9 بجے تو 12 بجے تک حیدرآباد ٹاؤن اندر ختم چیلم شریف استاد الفاظ جناب قاری محمد عمران نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے بلندی درجات لئی ختم چیلم شریف جس دے اندر سنی تحریک دے عظیم قائد جماعت اہل سنت عظیم نام جناب سروت اجاز قادری صاحب کراچی تو تشریف لے آ رہے ہیں حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ چشتی صاحب حضرت علامہ قمر ظہور ترابی صاحب دیگر ثنا خان حضرات علماء کرام انشاءاللہ 7 دسمبر صبح 9 بجے تو 12 بجے تک چیلم شریف حضرت علامہ قاری عمران نعیمی صاحب انہاں دا ہوئے گا فی الوقت ماشاءاللہ 3 دسمبر جامعہ مرکزی مسجد فاروق اعظم حضرت علامہ قاری محمد افضل چشتی صاحب والی مرکزی جامعہ مسجد فاروق اعظم اندر عظیم الشان محفل ذکر جان کائنات ماشاءاللہ عظیم عنوان دے نال منصوب جس کے اندر خطاب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اور آپ دے نال حضرت علامہ یعقوب عابد چشتی صاحب دا ہوئے گا فی الوقت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنے ذوق بڑے عظیم خطاب تو نوازن گے جنہ دا ذوق حاضر ہے ایک ویرے نہ چادرہ چو ہاتھ کٹ کے آواز بلند تو میں اتن اٹھا کے بولن گے تاجدار ختم نبوت دنیا دار واسطے نہیں جنہ دے ہاتھ بلند ہو سکتے نے مدینے دے تاجدار واسطے یاد رکھی جدوں یہ ہاتھ مدینے دے تاجدار واسطے بلند ہوئے گا اس جہان بھی نہ ہتھاں دا وارث مدینے دا تاجدار ہوئے گا تے اگلے جہان بھی مدینے دا تاجدار ہے نہ ہتھاں دا وارث ہوئے گا ذرا بولی دو میں ہتھاں اٹھا کے تاجدار ختم نبوت لج پال پیر سیال حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب